اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ بندہ خواب، بادشاہ نے خواب دیکھا، قاصد خواب کی تعبیر پوچھنے آیا۔ حضرت نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی اور پھر جو مصیبت آنی تھی اس کا حل بھی پیش کر دیا۔ یہ بندہ جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا قیمتی بندہ ہے، لہذا اس کو جیل سے نکالا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا رہائی کا پروانہ لے کر۔ حضرت نے فرمایا میں تو نہیں نکلتا جب تک کہ میری پاک دامنی کی گواہی نہ دی جائے۔ جن عورتوں نے پلاننگ کر کے مجھے جیل میں مقید کرایا ان سے میری پاک دامنی کی گواہی لی جائے۔ بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی کہ یوسف تو باہر نہیں نکلتے، تو ان عورتوں کو اکٹھا کر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یوسف تو بالکل سچے ہیں، پاک دامن ہیں۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی انہوں نے گواہی دی۔ پھر جب گواہی پاک دامنی کی آ گئی تو پھر یوسف علیہ السلام باہر نکلے، جیل سے باہر نکلے۔ بڑے تعظیم اور اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول کے ساتھ نکالا گیا۔ یہاں آ کر آپ نے بادشاہ کے سامنے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی جانب رغبت دلاتا ہے۔ نفس کا کام تو یہ ہے، اور پھر بندہ جو ہے اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کر دے تو اس سے گناہ اللہ نہیں کراتا، اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کر کے دکھائی۔ گناہ کا تقاضا، گناہ کی دعوت اور گناہ کے اسباب، ہر قسم کی سہولت موجود، اس جگہ سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن نکالا۔ تو یہ اللہ کا رحم نہیں تھا، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان نہیں تھا، تو اور کیا تھا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نکل آتا ہے اور ایسے نکلتا ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو بندہ گناہوں کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور گناہ کا موقع بھی ہوتا ہے اور ہر قسم کی سہولت بھی ہوتی ہے، بندہ بچ کے نکل آتا ہے۔ تو اللہ کا خاص کرم اور احسان ہوتا ہے۔ سب کچھ کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ اللہ کا کرم احسان۔ نفس جو ہے نا، نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، اس کا کام تو ہے ہی بس گناہ کی دعوت دینا۔ پھر بندہ مجاہدہ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سنگت اختیار کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر نفس کی ایک اور قسم پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں نفس لوامہ۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ملامت ہوتی ہے کہ توبہ کر، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، دل اس کا اداس ہو جاتا ہے، گھٹیج میں دے اندہ دل مادہ ہو جاتا ہے بندہ۔ جب تک توبہ نہ کرے اس گناہ سے، اس وقت تک بے چینی ہی رہتی ہے، بے چین رہتا ہے۔ یہ اس کا نفس جو ہے مجاہدے کرنے کے بعد یہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔
پھر مزید مجاہدے ریاضتیں رگڑ کھانے کے بعد اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر نفس اطمینان پا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کا نفس ہے اور امتیوں کا نفس ہو جاتا ہے ایسا، لیکن وہ مستحکم نہیں رہتا، کبھی کیسے تو کبھی کیسے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نفس مطمئنہ، اسی نفس مطمئنہ کے بارے میں تو فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا تو اللہ سے راضی، اللہ تو اس سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں شامل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ مقصود ہے، ورنہ ہر انسان کے اندر نفس امارہ تو کھڑا ہے۔ ہاں، عزت پامال کر دی کسی کی، فکر بھی نہیں ہے، گناہ کر دیا، فکر بھی نہیں ہے، رشوت لے لی، سود کا کاروبار کر لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کی حق تلفی کر لی تو مسئلہ بھی نہیں ہے، لوگوں اور دوستوں کے سامنے بڑے فخر سے بتاتا رہتا ہے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نفس امارہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بندے کو ندامت شروع ہو جاتی ہے، یار میں نے یہ کام اچھا نہیں کیا، ہلکا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، وہ نفس مطمئن، نفس لوامہ آ چکا ہے اس کے اندر، اور پھر ہر گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ، مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ نفس مطمئن ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو گناہ کا تقاضا پیش کرتا ہے مگر جس پر میرا رب مہربان ہو، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے، نفس مطمئنہ تھا، اللہ کی رحمت تھی ان کے ساتھ، گناہوں کے مواقع کو چھوڑ کر اللہ نے پاک دامن حضرت کو رکھا۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہا بادشاہ نے اس کو لے آؤ میرے پاس، جب عزیز مصر کا غلام و نوکر نہیں رہا، بادشاہ نے کہا اب یہ میرا ہے، استخلصہ لنفسی، اس کو میں خاص بناؤں گا اپنے لیے۔ فلما کلمہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اس نے کلام کیا، بات چیت کی اور کہا کہ میں ڈائریکٹ آپ کو اپنا خواب بتانا چاہتا ہوں اور خواب کی تعبیر آپ مجھے براہ راست بتائیں، وہ تو کچھ سال پہلے جو آپ نے خواب کی تعبیر، کچھ عرصہ پہلے خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی وہ تو اور قاصد تھا، میرا خواب بھی اس نے بیان کیا تھا اور تعبیر بھی مجھے آ کر اس نے بیان کی تھی، براہ راست میں آپ سے اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ فلما کلمہ، حضرت سے ہم کلام ہوا، کچھ عرصہ حضرت کے ساتھ اس نے اس کو مہمان رکھا یوسف علیہ السلام کو۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ اب تو ہمارے پاس معزز و معتبر بن کے رہے گا۔ 1 سال تک وہ حضرت کے کو مہمان بنائے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے کہا کہ 7 سال تک میں کیسے گندم کو ذخیرہ کروں، پھر قحط آ جائے گا، قحط سالی کے زمانے میں وہی گندم جس کو ذخیرہ اندوزی کی ہے وہ کیسے بانٹوں گا، یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا منصوبہ ہے۔ تو پھر حضرت نے جب اس کی مشکل دیکھی تو فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ عزیز مصر جو تھا وزیر خزانہ، یہ مر گیا تھا، کتفیر اس کا نام تھا نا، وہ مر گیا، تو پھر اس کی جگہ پر حضرت آ گئے، اور پھر صرف وزیر خزانہ بھی نہیں رہے، اس نے بڑا شاہی پروٹوکول دیا، باقاعدہ اس نے ایک اجتماع کیا بہت بڑا، اور اپنے جو پگڑی تھی یا وہ تاج تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایک وزیر خزانہ بناؤ، یہ سارے نظام کو مینٹین میں کروں گا، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، کیونکہ وزیر کے لیے یا کسی منصب کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بالکل خصوص وزیر خزانہ کے لیے، کہ کوئی مال چوری نہ کر لے، فرمایا حفیظ میں نگران ہوں، اور علیم، پھر مال جب آ جاتا ہے اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اقربا پروری پہ خرچ کرنا ہے یا مستحقین تک پہنچانا ہے،
فرمایا علیم، میں جانتا ہوں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اسی طرح ان کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے چل پڑتے۔ کہاں؟ وہ کنواں چھوٹا سا جس میں محبوس تھے، مقید تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ اور کہاں؟ مصر کی بادشاہت، سبحان اللہ۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اسی طرح ہم نے جس کو چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت نصیب کرتے ہیں، اور محسن نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہم اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا یا سبق کیا ہوا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اس میں کئی سبق ملتے ہیں، بس عام ترین سبق یہی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشقت برداشت کرتا رہے، نفس امارہ کو نفس لوامہ میں مبتلا کر دے، یعنی نفس لوامہ میں پیش کر دے کہ ملامت کرے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہماری بدقسمتی و بدبختی یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ندامت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، لتاڑی آنو مسئلہ ہی کو نہیں، کٹھی آنو مسئلہ ہی کوئی کہنی، حق دبینے آنو مسئلہ ہی کوئی کہنی۔ سب حق لینے والے ہیں، کوئی دے میں بشمول میرے لینے، ہم دینے والے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں، دینے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں۔ تو بابا نفس امارہ ہر ایک کے اندر ہے، اس کو نفس لوامہ کریں، ملامت ہو، ندامت ہو، ہر وقت کھٹکا لگا رہے، یار یہ یہاں مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، یہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ نفس لوامہ آ جائے گا، وہ بھی محنت مشقت اللہ والوں کے صحبت اختیار کرنے پر، پھر اللہ رب العزت اللہ والوں کی صحبت سے نفس مطمئنہ نصیب کر دیں گے۔ اور نفس مطمئنہ یہی ہے، بندہ جب اس دنیا سے جائے گا تو آگے کا خوف نہیں ہوگا، اور دنیا کو چھوڑنے کا غم اور ملال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔